السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ مشاہدین کرام، میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، بھائیوں، آج جس موضوع کو لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، موضوع ہے آج غیر مسلموں کے ساتھ اسلام نے ہمیں اچھا برتاؤ کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے تمہیں دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، یا یوں کہہ لیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال والاکرام اچھا سلوک کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے تمہیں نہیں روکتا۔ واقسطوا، اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے انصاف کرو۔ انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ رب نے فرمایا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں، ان پر ظلم زیادتی نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی اور ترمذی کی روایت، ابو داؤد کی یہ حدیث نمبر 4941 ہے، اور ترمذی کی 1924 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اے رحم کرنے والے، الراحمون یرحمهم الرحمن، جو لوگ رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر دیا کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر ترس کھانے والے ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اس میں سب شامل ہیں۔ یرحمہم الرحمن، اللہ رحمان جو بڑا دیاوان ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، جو تمہارے بھائی ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے مفہوم یہ سمجھ میں نکل کے آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، زمین میں بسنے والے لوگوں پر، بھائیوں پر رحم کرو، دیا کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والے تم پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر، نہیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے گا اگر ہم اپنے ان بھائیوں کے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم بھائی، ان کے ساتھ ہم رحم کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، ان کی حاجت اور ضرورت کو پوری کرتے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے گا، ہماری حاجات، ہماری ضروریات کو پوری کرے گا۔ میرے بھائیوں، بلکہ اندازہ لگائیں، ہشام بن حکیم بن حزام سے مروی حدیث ہے
کہتے ہیں کہ قال مر بالشام علی اناس وقد اقیموا فی الشمس وصب علی رؤوسهم الزیت، کہتے ہیں کہ ان کا گزر ہشام بن حکیم بن حزام کا چند لوگوں کے پاس سے ہوا جو ملک شام کے رہنے والے تھے، ملک شام میں ہی، اور ان چند لوگوں کو سورج کی دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل بہایا جا رہا تھا۔ فقال، تو اس نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس سے کہا گیا یعذبون فی الخراج، ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یعذب الذین یعذبون من فی الدنیا، مسلم کی حدیث ہے یہ 2613 نمبر کی، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا کرے گا جو دنیا میں لوگوں کو سزا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیں، جو شخص کسی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے اللہ انہیں سزا سے دوچار کرے گا، چاہے وہ ان میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب شامل ہیں۔ بلکہ اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا کرتے تھے۔ راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 1290 نمبر کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان غلام یہودی یخطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فقعد عند راسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال له اعطي ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار، رواه البخاری۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی غلام خدمت کیا کرتے تھے، وہ بیمار ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں اور ان کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اصلی مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اپنے باپ کے طرف دیکھتے ہیں، وہ یہودی غلام، وہ یہودی لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ عندہ، اور وہ ان کے والد ان کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے باپ نے کہا فقال له اعطِ ابا القاسم، اپنے بیٹے سے اس یہودی غلام کے باپ نے کہا اعطِ ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، ان کی اطاعت کرو، ان کا کہا مانو۔ فاسلم، پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلتے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کی جس نے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ دیکھیں آپ نے حسن سلوک کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ یہودی لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ تھا، حسن سلوک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ۔ بلکہ غیر مسلم جو بھی ہوں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں قالت قدمت علی امی وہی مشرکہ، میری ماں میرے پاس آتی ہیں اور وہ اسلام میں نہیں ہوتی ہیں، مشرکہ ہوتی ہیں، کافرہ ہوتی ہیں، غیر مسلمہ ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، تو کہتے کہ فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ قلت وہی راغبہ افاصل امی، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ وہ ان کی بڑی خواہش مند ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صلی امت، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ بلکہ اندازہ لگائیں، علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کیا، سوال کا جواب دیتے بتایا غیر مسلموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے تعلق سے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه، متفق علی صحته۔ علامہ ابن باز کا کہنا ہے کہ وَإِذَا كَانَ الْجَارُ كَافِرًا كَانَ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَإِذَا كَانَ قَرِيبًا وَهُوَ كَافِرٌ صَارَ لَهُ حَقًّا حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے، زور دے کے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں اسے وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر پڑوسی کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا پڑوسی ہونے کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اور اگر وہ پڑوسی گھر سے قریب ہو تو اس کا دو حق بنتا ہے، ایک تو گھر سے قریب بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو. تو کہتے ہیں کہ پڑوسی کا اور پھر قرابت کا بھی حق بنتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام. اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے پڑوسی میں غیر مسلم ہی کیوں نہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، یا عام غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اور ان کے ساتھ اچھے محاسن، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.